الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب، فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا
نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. یاسین. اس کی مراد کو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں. والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین. بلا شبہ آپ یقیناً پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم. سیدھے راستے پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم. اتارنا ہے زبردست مہربان کی طرف سے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. اس لیے کہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آباء و اجداد ڈرائے نہیں گئے، پس وہ بے خبر ہیں. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. یقیناً ان کی اکثریت پر بات ثابت ہو چکی ہے، پس وہ ایمان نہیں لائیں گے، مومن نہیں بنیں گے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا. بلا شبہ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ. پس وہ توق ان کی ٹھوڑیوں تک ہیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ. پس وہ سر اٹھائے ہوئے ہیں. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا. اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کر دی اور ان کے پیچھے بھی دیوار کر دی. فَأَغْشَيْنَاهُمْ. پس ہم نے ان کو ڈھانپ دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. پس وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں. انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب. آپ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اسے ہی ڈرائیے جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ۔ پس ان کو مغفرت کی خوشخبری سنا دیجئے اور عمدہ اجر کی۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ بلا شبہ ہم ہی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے، اور ہم ہی لکھتے ہیں جو کچھ انہوں نے آگے کیا اور جو نشانیاں انہوں نے پیچھے چھوڑیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور ہر ایک چیز کو ہم نے لوح محفوظ میں شمار کر دیا ہوا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد احترام و اکرام میرے بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوانوں، اور میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ تمام سامعین کے سامنے قرآن مجید اللہ تعالی کی بابرکت، مطہر، منزہ اور عرفہ لاریب کتاب میں سے 22ویں پارے میں سے سورہ یاسین کی ابتدائی 12 آیات تلاوت کی ہیں، اور ان آیات کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کر دیا ہے، آپ کو سنا دیا ہے۔ کئی جمعوں سے ان آیات بینات کو پڑھا جا رہا ہے اور ان کا ترجمہ بھی آیات کا کیا جا رہا ہے۔
اس لیے کہ بار بار سننے سے کسی بھی انسانی دماغ میں ایک چیز پکی ہو جاتی ہے، پختہ ہو جاتی ہے، لیکن شرط اتنی ہے کہ توجہ کی جائے، غور و فکر کیا جائے، اور اگر برتن بند کر دیا جائے، الٹا کر دیا جائے، ڈھکن لگا دیا جائے، پھر 12 آیات نہیں پورا قرآن بھی پڑھ دیا جائے تب بھی دل پہ اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ جب قرآن کی محفل میں بیٹھیں تو اپنے دل کے برتن کو صاف ستھرا کر کے اس کا رخ قرآن کی طرف رکھیں، تاکہ جو انوارات اور تجلیات جو قرآن مجید کے معانی و مفاہیم ہیں، توضیحات و تشریحات ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کے دل و دماغ میں بھی اترتی جائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، ہر ایک نے حصہ وصول کرنا ہوتا ہے اپنے دماغ کی میموری کے اعتبار سے۔ جتنا اس کا دماغ کا برتن ہے اسی دماغ سے، اسی حساب سے وہ چیز وصول کرے گا، اور ہر ایک کی قوت حافظہ، قوت ضابطہ، ضبط کرنے والی، کنٹرول رکھنے والی، یاد رکھنے والی قوت، اور اس کو زبانی دماغ میں بٹھانے والی قوت، وہ ہر ایک کی مختلف ہوا کرتی ہے۔ کوئی وقتی طور پہ بڑے ذہین ہوتے ہیں، جس محفل میں بیٹھیں ایک مرتبہ بات سن لیں انہیں یاد ہو جاتی ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں 2-3 بار سنے تب یاد ہوتی ہے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وقتی تو یاد ہوتی ہے، بعد میں بھول جاتی ہے، یاد نہیں رہتی۔ سب سے بہترین حافظہ وہ ہوتا ہے بات بھی فوراً دماغ میں اترے اور عرصہ دراز تک وہ بات دل و دماغ میں پکی رہے۔ یہ سب سے بہترین حافظہ ہوتا ہے۔ اکثریت میں پہلی شرط یہ ہوتی ہے وقتی یاد ہو جاتا ہے، بعد میں بھول جاتا ہے۔ لیکن اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم سارے کے سارے کاکے بچے بن جائیں اور کچی پکی میں جا کے بیٹھ جائیں، اور اب ہم کہیں ہمارے ذہن وہ ہو جائیں جو بچوں والے ذہن ہیں، وہ نہیں ہو سکتے نا۔ جوں جوں وقت گزرتی ہے، وقت جاتا ہے، تو پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دماغ میں بھی کیا آتی ہے؟ کمزوری۔ ہون تے پھر بھی وڈیریاں دا دماغ تے پھر بھی والی ہے، نیانے دا دماغ بہتا خراب ہے۔ کوئی شے پڑھائی جائے نہیں، ہاں مطلب دی ہووے تے پھر بڑی یاد ہے۔ پیسے لینے کنے نے، رکھے کتھے نے، روٹی کھانی کتھوں ہے، یہ مطلب دی چیزاں فٹافٹ یاد نے۔ لیکن میں آسان سی بات آپ کو بتا رہا ہوں جو انشاءاللہ بھولے گی نہیں اور دل و دماغ میں رہے گی۔ وہ یہ ہے، جب بھی قرآن کی محفل میں بیٹھو ہمیشہ یہ نیت لے کے بیٹھو
کہ میں کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، میں نے کچھ سیکھنا ہے، جب نیت سیکھنے کی ہوگی نا، پھر زیادہ دماغ اس کی طرف توجہ کرے گا. اور سیکھنے کے ساتھ یہ چیز رکھو کہ اس کے اوپر عمل بھی کیوں جی کرنا ہے، کوئی نہیں کرنا ہے. جب سننے کے بعد سیکھنے کے بعد بندہ دل میں یہ بات ٹھان لے نا، اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. اب وہ بات موت تک بندے کو بھولتی نہیں ہے جو عمل میں آ جاتی ہے. اور حقیقی علم ہوتا ہی وہ ہے، حقیقی عالم دین کہتے ہی اسے ہیں جو عمل کرے. نام والے تو بڑے علامے فہامے قہر غضب والے بڑے ہیں، شعلہ بیان بڑے ہیں، شعلے لگا دیتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں، بڑے ہیں. لیکن بات کو سمجھانا اور پھر اس پر خود بھی عمل کرنا اور لوگوں کو بھی اس پر عمل کی کیا کرنی؟ تلقین کرنی، یہ اصل بات ہوتی ہے. اور جتنا بندہ یہ کوشش کرتا ہے اس کا علم ازبر رہتا ہے، اس کو کتابیں دیکھنے کی ضرورت کم ہوتی ہے جو عمل میں رہتا ہے. اللہ کی رحمتیں ہوں، ہمارے روحانی مرشد جن سے ہم نے بیعت کی، قرآن سیکھا سمجھا، سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، ایسے درویش تھے، علم بھی غضب کا تھا. آخر دم تک ہم نے آخر وقت بھی ہمارے استاذ آئے، انہوں نے ایک سوال کیا، وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ کی ان پہ رحمتیں ہوں، استاد قاضی عصمت اللہ صاحب رحمہ اللہ. وہ آئے، انہوں نے نا پرکھنے کے لیے کہ ہوں تے شاہ جی 100 سال دی عمر دے نیڑے نے تے نال فالج بھی ہے تے ہون کچھ نہ کچھ فرق پیا ہونا ہے. ایک سوال کیا، شاہ جی نے فرمایا فلانی کتاب ہے اسے دیکھو، فتح القدیر اسے دیکھو، اور اس کے فلانے صفحے کے اوپر میں نے حاشیہ لگایا ہوا ہے، اور میرے کتب خانے میں فلانی الماری میں وہ کتاب پڑی ہے اور اس کے دائیں طرف یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی استاداں پہ ویکھدے ہیں، استاد ساڈے ال پہ ویکھدے نہیں. پھر انہیں ایک جملہ آکھیا سی اتھے، جملہ یہ آکھیا ہے، جس بندے نے زندگی وچ قرآن دی محنت ماری ہوئے نا، لوکاں نو قرآن سنایا ہوئے، اللہ دی توحید تے نبی دی سنت دسی ہوئے تے عمل کیتیا ہوئے، او دی موت تک اللہ او دے حافظے اتے فرق نہیں پاتا. یہ چیزیں ہم نے دیکھی اپنے اساتذہ کے اندر، یہ چیزیں ہم نے دیکھی کیونکہ سارے ہی قرآن کے موتی بیان کرنے والے لوگ تھے. پھر ہم نے اپنے گھروں میں بھی دیکھی، اپنے والد گرامی کو بھی دیکھا، آخر عمر تک نہ آواز میں فرق آیا، نہ علم میں فرق آیا، اور نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چہرے پہ فرق ڈالا. وہ جو قرآن بیان کرتے وہ زیادہ روشن ہوتا، اور آخر وقت دنیا سے گئے تو مسکراتے ہوئے گئے. یہ ایسے چہرے ہوتے ہیں جو قرآن کے کیا ہوتے ہیں؟ خادم. بات میں آپ سے بس یہی کر رہا ہوں، ہمیشہ یہ رکھو کہ جو میں سن کے گیا اس کے اوپر میں نے کیا کرنا ہے؟ عمل کرنا ہے. جب یہ نیت ہوگی پھر بات بھولے گی نہیں. حضرت شاہ جی کو ہم نے دیکھا
ایک مسجد میں گئے، اندر داخل ہوئے، پھر مسجد سے باہر نکل گئے. سانوں کو تھوڑا جا نا اندر کوئی دماغ چیز آن لگی، ہو سکتا ہے کوئی مشرکاں دا کام اتنے ہووے تاں شادی باہر نکل گئے، پر مسجد بھی اپنے موحدہ دی ہے. باہر جانے کے بعد پھر اندر آ گئے. سارے نو حیرانی ہوئی بھائی شاہ صاحب نے کیتا کی. خیر نماز پڑھی، بعد میں بیٹھے پوچھا، وہ گل نہیں سانو سمجھ آئی. پہلے مسجد داخل ہو گئی وہ ساڈے نال ہی، پھر ساڈے نالوں ہی نکل کے باہر تو پھر اندر آ گئے. فرمان لگے بیٹا جی میں مسجد جی داخل ہو گیا تو مینوں یاد نہیں رہا کہ دعا پڑھنی سی، بھول گیا نا. بندہ وا نا، رب نہیں بھولدا، بندے بھول جاندے نے نا. تے میں دوبارہ باہر گیا وا کہ نبی دی سنت چھوٹ نہ جائے. جا کے دوبارہ پیر رکھے ہے، دعا کی مانگ کے پھر اندر آیا وہاں. یہ کیا ہے؟ علم پختہ ہمیشہ تب ہوتا ہے جب آپ کس چیز پر آئیں گے؟ عمل کے اوپر آ جائیں. جو بات سنیں اس کو اپنے عمل میں لے آئیں. اور پھر مزید بات کو اگر پکا کرنا ہے تو آسان سا نسخہ ہے، اسے اپنے گھر والوں، اپنے حلقہ احباب میں سنایا کرو. بہ جا بھائی، بہ کے اے بھائی 2 آیتاں نہیں ترجمہ سن لے، بس بہتا نہیں، ترجمہ سن لے. ترجمہ سنا دیتے ہیں. اگے کسی دکان تے گئے، اتنے بھی کوئی یار سجن تے ہونا ہی ہے نا. اتنے گئے جا کے اینا 2 آیتاں دی ذرا میرے کو تشریح سن لے. 5 منٹاں وچ انہوں تشریح سنا دیتی. اگلے گئے 2 اگلیاں آیتاں نے 2-4 انہوں سنا دیتیاں. انج کی ہوندا ہے بندہ پھردا بھی رہندا ہے، قرآن دا پیغام بھی دیندا رہندا ہے، تے قرآن او دے دماغ وچ کی ہوندا جاندا ہے؟ پکا ہوندا جاندا ہے، پختہ ہوندا جاندا ہے. کیونکہ علم ہمیشہ مضبوط اور پختہ تب ہوتا ہے جب علم کو پڑھایا جائے. دنیا کے خزانے تقسیم کرنے سے کم ہوتے ہیں. علم ایسی دولت اور ایسا خزانہ ہے، جتنا تقسیم کرتے جاؤ گے اتنا بڑھتا جائے گا، اتنا اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، اتنی اس میں مضبوطی آتی جائے گی. اس لیے جو بندے پھر قرآن بیان کرنے والے، نبی کی حدیث سنانے والے، جو ان کی عمر ڈھلتی جاتی ہے ان کا علم زیادہ مضبوط ہوتا جاتا ہے، پختہ ہوتا جاتا ہے. حالانکہ علم تو مضبوط ہونا چاہیے جوانی کے اندر، پر جوانی میں مضبوطی نہیں ہوتی. پڑھا ہوتا ہے، کتابیں ہوتی ہیں، لیکن جو بندہ پڑھاتا ہے، سکھاتا ہے تو علم کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہوتا ہے. ہاں یہ حافظہ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. کسی کو تھوڑا حصہ دے، کسی کو زیادہ دے، کسی کو بہت زیادہ دے دے. یہ تو رب کی عطا ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 2 شاگرد ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص. دوسرے شاگرد ہیں ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر، یہ ان کا اصل نام ہے، کنیت ان کی ہے ابو ہریرہ. 2 شاگرد ہیں. جیڑے دے شاگرد نے نا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں تے پائے نے پکے ڈیرے. آہدے نے میں جڑے 2 سن نا گروہ مہاجرین تے دوسرے کون سن؟ انصار.
مہاجرین تے جڑے سن یہ سن تاجر، تجارت کرتے سن۔ انصار کرتے سن کھیتی باڑی، زمین چ گئے تے کھیتی باڑی کیتی۔ منو خیر نال نہ تجارت آندی سی تے نہ حل وانا آندا سی۔ تائیں اج لوگ آخدے نے نا یہ مولوی کسے کام دے نہیں ہوندے، انہاں دا کام صرف ہے بھی ٹکر کھا لینا تے مسیتاں ہی بیٹھا رہنا۔ او بھائی نہیں، جیڑا کام انہاں دا ہے نا خدا دی قسم ہے او کام کسے دا بھی نہیں، او نبیاں دا کام ہوندا ہے۔ مخلوق نو سچی گل سنانی، جنت دا راہ دسنا، یہ بڑا مشکل ہوندا ہے۔ اپنیاں دی بھی سننیاں پیندیاں نے، گھروں بھی سننیاں پیندیاں نے، یاراں سجناں دیاں بھی سننیاں پیندیاں نے، محلے دار تے شہر دی بھی سننیاں پیندیاں نے، تے پھر بھی مولوی جناب رنجے ہی۔ یہ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی پکے مولوی تھے، کہندے نہ منو تجارت آندی ہے تے نہ منو کھیتی باڑی آندی ہے، میں آفیت ادھے چی سمجھیے نبی نال چمٹ جا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیڑے وفود باقی گئے کوئی اپنی ذمہ داریاں کوئی تجارتاں وچ، تے میں اتھے میرے نالو ایک لائق ہے سی منڈا، او سی عبداللہ ابن عمر ابن عاص، اے میں تو لائق سن۔ ان ایک چیز دا وعدہ سی، او اے سی یاد تے میں بھی گل کردا سا تے یاد او بھی کردے سن۔ وعدہ اے سی میں لکھنا کو نہیں سا جاندا تے عبداللہ لکھ سکتے سن، تو چیزاں لکھ لیندے سن۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نال رہندا سا، وفد آندے سن، گلاں ہوندیاں سن، میں ساریاں گلاں انج یاد کرنیاں، پر یاد کردا سا تے گلاں کی ہو جاندیاں سن، بھول جاندیاں سن۔ جیوں بھول جاندیاں سن گلاں، پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن آکھیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ میرے کولو نمبر لے گئے ہے، کدے وچ؟ ہاں سمجھن والی گلاں چ ساریاں موتی نے سارے، ساڈی دوڑ کدھر، نمبر ساڈے کدھر، اونے لے لیا موٹر سائیکل، نمبر لے گیا ساڈے کول، اونے لے لی گڈی، یہ ساڈے کول کی لے گیا نمبر، انہیں لے لی کوٹھی، یہ ساڈے تو ود گیا ہے، انہیں نمبر لے لیا ہے۔ نہ بھائی نہ، یہ دوڑا نہیں، اے دوڑ ویکھو ذرا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ میرے کو اگے ود گیا ہے۔ حافظہ بھی ذرا تگڑا سو میرے تو تے لکھ بھی لیندہ ہے، اللہ دے نبی میں نو لکھنا کوئی نہیں آندا، جو تسی دس دیو میں وقتی یاد کر لینا، باچو گل کی ہو جاندی ہے، بھول جاندی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے واسطے کچھ دعا کرو، جیڑی گل میں سنا تے پھر من بھولے نہ۔ میں ابو ہریرہ اورے ہو جا، ادھر آ جا، اللہ سر تو چادر تھلے، چادر لاد اورے کر میرے کول۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کیتا ہے، کلام پڑھیے، پڑھ کے نا آپ انج لیندے سن، منہ کردے سن تے چادر دے وچ انج رکھ دیندے سن، انج کردے سن تے چادر چ رکھ دے سن۔ جیوں جے کام پورا ہو گیا نا وظیفے والا، تے آپ نے فرمایا چادر ولیٹ لے، انہوں ولیٹ کے لا سینے دے نال، اس چادر نو سینے نال لا لے۔ آندے نے میں گل منی، سونے نبی دی اپنے استاذ دی گل منی، میرے استاد تے سن نا، نبی بھی سن تے میرے استاد بھی سن نا، استاد دا احترام تے ادب تے پھر ہر حال چ رکھنا ہوندا ہے نا۔ میں منی، میں جوں سینے نال لائی، میرا سینہ پھر انج روشن ہویا، جیڑی گل پھر میں نبی دی محفل چو سنی ہے نا،
او پھر مینوں بھلی ہی نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ سی نا۔ پھر حافظے انج ہوندے نے تے پورے ذخیرہ احادیث دے وچ سب تو چوکھی روایات جیڑیاں آندیاں نے او حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولوں آندیاں نے 5374۔ کنیاں جی؟ 5374 روایتاں آندیاں نے۔ تے عرصہ پتہ کنا لبے ہیں نبی دے نال؟ 4 سال بھی پورے نہیں۔ تے او جڑے 13 سال مکے بھی نال تے اے بھی 10 سال نال، او بھی نال نے۔ پر یاد رکھیو علم میرے رب دی عطا ہے، جنوں چاہے نوازے، جنوں چاہے او دا سینہ کھول دے، اے میرے رب دی عنایت ہے۔ پر یاد اے گل ضرور رکھنا لیے جنی عیش ہے محفوظ رہے گی نا، اونا علم جیڑا وے محفوظ رہے گا تے تازہ رہے گا تے مضبوط رہے گا۔ جس بندے دی عیش ہے محفوظ نہیں نہ ہوندی، اس بندے دا علم محفوظ تے تازہ تے قوی نہیں رہندا۔ ایک وقت ہوندا ہے ایدا زور ہوندا ہے، لیکن جو عمر ٹل دیئے پھر وہ زور کی ہو جاندہ ہے، ٹوٹن لگ پیندا ہے۔ لیکن جیڑا بندہ اپنی اکھ دی حفاظت کردا ہے اس بندے دا علم کدے بھی زوال پذیر نہیں ہوتا، کیونکہ ایدی حفاظت نال ایدی بھی حفاظت ہو گئی، ایدی حفاظت نال ایدی بھی حفاظت ہو گئی، ایدی حفاظت نال ایدی بھی حفاظت ہو گئی، تے ایدی حفاظت دے نال ایدی بھی حفاظت ہو گئی۔ یعنی معلوم ہویا ایک اکھ نو محفوظ کرن دے نال ساریاں چیزاں کی ہو گئیاں نے، محفوظ ہو گئیاں نے۔ اے چیزاں نے دین دیاں تے تسی آئے ہو تے میری کوشش یہی ہوندی ہے میں بھی تانوں موتی سارے کی کراں چن کے دیاں تاکہ تسی محفوظ کرو، خود بھی عمل کرو، میں بھی عمل کراں، تسی بھی عمل کرو تے اگوں لوکاں نوں دسو۔ اللہ تعالیٰ سانو انجے قرآن دا خادم رکھے تا دم آخر۔ سورہ یاسین جو کئی جمعوں سے بیان کی جا رہی ہے، ایک ایک آیت، ایک ایک جملہ، ایک ایک لفظ اس پہ زور دے رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، بتلا رہا ہوں۔ پچھلا جمعہ جو آپ نے سنا وہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور آپ کی رسالت ساری کائنات کے لیے ہے یا صرف مکے کے لیے ہے؟ یہ باتیں میں نے آپ کو سمجھا دی، قرآن کی آیات سے، احادیث سے سمجھائیں کہ کافروں کی بات تو یہ ہے لست مرسلا، آپ پیغمبر نہیں ہیں، یہ کافروں کی بات ہے۔ رب کی بات اور ایمان والوں کی بات یہ ہے انک لمن المرسلین، یہ رب کی بات ہے اور یہ مومنوں کی بات ہے۔ بلا شک و شبہ آپ کیا ہیں؟ پیغمبر ہیں۔ اور صرف یہ نہیں کہا انک لمن انک لمن المرسلین کہا، یہ نہیں کہا انک المرسلین، یہ نہیں کہا، یا مرسل نہیں کہا، جمع بولا اور من کے ساتھ بولا۔ کیوں؟ آپ کوئی اکیلے نبی تو نہیں نا، آپ سے پہلے بھی
آئے کہ کوئی نہیں؟ نوح بھی آئے، آدم بھی آئے، ہود بھی آئے، صالح بھی آئے، یعقوب بھی آئے، ابراہیم بھی آئے، او بھی سارے سچے تے سونے ہو، تسی بھی سچے پیغمبر ہو نا۔ انہاں نوں بھی اسی لوکاں دی ہدایت واسطے بھیجیا سی، تانوں بھی اسی لوکاں دی ہدایت واسطے بھیجیا ہے۔ یہ رسالت پہ گفتگو آپ نے پچھلے جمعے سن لی ہے۔ اب رسالت، اس کے بعد اگلی آیت ہے اعلی صراط مستقیم۔ آپ پیغمبر ہیں اور آپ سیدھے راستے پہ ہیں۔ بات میں نے سمجھائی تھی، اسٹیٹ لائن جسے خط مستقیم کہا جاتا ہے، وہ لائن بالکل اسٹیٹ ہوتی ہے، سیدھی ہوتی ہے، تو وہ کیا کہلاتی ہے؟ خط مستقیم کہلاتی ہے۔ اگر وہ ٹیڑھی ہو جائے، کوئی بھی ذی شعور بندہ، عقل والا بندہ اسے خط مستقیم نہیں کہتا۔ وہ کہتا ہے جی یہ تو منحنی ہو گئی ہے، اور یہ تو زاویہ قائمہ بن گیا ہے، اور یہ تو فلانا بن گیا ہے، یہ اور کئی نام بن گئے ہیں، مستطیل ہو گئی ہے، مربع ہو گیا ہے، اور چکور ہو گئی ہے، بے شمار نام ہے اس کے، لیکن اب یہ خط مستقیم نہیں رہا کیونکہ یہ سیدھا نہیں ہے۔ صراط مستقیم کہتے ہیں وہ راستہ جو نبیوں نے بتایا، اور جو راستہ قرآن نے بتایا، اور وہ راستہ سیدھا بندے کو رب سے ملا دیتا ہے، اسے کہتے ہیں صراط مستقیم۔ نعرہ تکبیر! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے کویسچن کیا گیا، پوچھا گیا، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صراط مستقیم کی چیز ہے، ذرا سانو سمجھا دیو، ذرا دس دیو۔ شاگرد پوچھ دے پے نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صراط مستقیم کہندے نے او راہ جیڑا راہ سدھا جنت نو پہنچے، تے او راہ صرف اسلام دا ہے۔ اسلام تو سوا کوئی راہ بھی صراط مستقیم کیوں جی؟ صراط مستقیم نہیں ہے بلا شک و شبہ۔ اب عیسائیت، یہودیت اور ہندوازم، سکھزم، جتنے بھی مذاہب آج موجود ہیں، سب صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں۔ صراط مستقیم پہ صرف اور صرف ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے اور پھر اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کو اپنایا ہے، وہ چل رہے ہیں کس کے اوپر؟ صراط مستقیم۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ نے ایک انداز سے بات سمجھائی، آپ نے زمین کے اوپر ہاتھ کی انگلی سے بنایا دائرہ، دائرہ بنا کے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر لائنیں کھینچی، کوئی ادھر کوئی ادھر کوئی ادھر، ایک لائن آپ نے بالکل اس میں سے سیدھی کھینچی۔ جو لائن آپ نے سیدھی کھینچی، صحابہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، فرمایا یہ جو ٹیڑھی میڑھی لائنیں دیکھ رہے ہو،
یہ ساری کی ساری لائنیں جو دائرے کو بھی کراس کر رہی ہیں، یہ ساری ٹیڑھی میڑھی لائنیں یہ انسان کی خواہشات ہیں اور اس کی آرزویں ہیں۔ او دے دائرے تو بھی کی ہو گئی ہیں نے، عمر تے سارے نو انہی اندازہ تے ہے نا بھئی 40 45 50 60 65 انہا تے اندازہ سارے نو ہے اگو جو رب نو منظور، لیکن منصوبے کڈے کڈے بناندہ ہے 40 سال دے، 100 سال 200 سال 300 سال دائرے تو کی ہویا پہ ہے باہر نکلے دی خواہشات، میرا بھی کچھ بنے، میرے پتر دا بھی کچھ بنے تے نال اگوں پوترے دا بھی کچھ بنے تے او دی اولاد دا بھی کچھ کر جاؤں تے اپنا یہ نہیں پتا کہ میرا بننا کی ہے کہ، لیکن خواہشات اس کی یہی ہے۔ فرمایا یہ جو سیدھی لائن جا رہی ہے، یہ لائن سیدھی یہ اپنی منزل مقصود تک جا رہی ہے، اور انسان جدر مرضی بھی ہووے اے دائرہ وے او دی موت اے انہوں چھڑدا نہیں، جدر بھی جان لگے کیے موت نے تے گھیر لینا ہے۔ امریکہ جان چے موت بچ جاندہ ہے، یورپ جا کے بچ جاندہ ہے نہیں، جدر مرضی جاؤ موت نے تے گھیر لینا ہے۔ فرمایا یہ جو سیدھا ہے یہ محفوظ راستہ ہے اور یہی صراط مستقیم ہے، یہ جنت کی طرف راستہ جاتا ہے، اور جو ادھر ادھر ہوا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور دوسری جو مسند احمد کی روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بات سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی مثال یوں دے کے سمجھایا، فرمایا ایک راستہ ہے محفوظ راستہ سیدھا، اس کے دائیں بھی دیواریں اور بائیں بھی دیواریں، درمیان میں راستہ ہے سیدھا، اور ان دیواروں کے اوپر پردے لگے ہوئے، کوئی راستہ ادھر نکلتا ہے اور کوئی راستہ ادھر، کوئی دائیں کوئی بائیں راستے نکلتے ہیں۔ ایک منادی دینے والا، ندا دینے والا وہ سیدھا سامنے کھڑا ہے، وہ لوکاں نو ہوکے دیندہ ہے، آوازاں دیندہ ہے، اے سجے کھبے نہ ہوئیو، حالانکہ پردے لٹک دینے تے بڑا کام ودیا نظر آندہ ہے، تے او آواز پہ دیندہ ہے، اے سجے کھبے نہ جائیو، سدھے آئیو، سدھی راج نجات دی۔ آپ نے فرمایا یہ جڑیاں دیواراں لگیاں نے نا، یہ دیواراں تو مراد محرمات، جیڑیاں چیزاں اللہ نے رکاوٹاں بنائیاں نے، سود ال نہیں جانا، رشوت ال نہیں جانا، حرام خوری ال نہیں جانا، شرک ال نہیں جانا، بدعات ال نہیں جانا، لوکاں دا مال نہیں کھانا، یتیمہ دا مال نہیں لٹنا، زمینہ تے قبضے نہیں کرنے، اے کی نے سجے کھبے راواں نے نا، کوئی ادھر راہ ہے تے کوئی ادھر راہ ہے۔ فرمایا اے جے اللہ نے ممنوعات تے جیڑے او پردے لگے نے تے دروازے کھلے ہوئے نے نا، آپ نے فرمایا او اللہ دی حرام کردہ چیزاں نے، تے او حرام کردہ چیزاں بندے نو کی کردی ہیں، کھچدیاں نے کوئی نہیں، کھچدیاں نے۔ میں بھی زور لا رہے ہیں، ہور عالم بھی زور لاندے نے، نبی بھی زور لا کے ٹر گئے نے، بندہ جاندہ کیڑے پاسے وے، وہ جیڑے پاسے ڈک دینے نا وہ بندہ ادھر ہی جاندہ ہے، روک دین ادھر ہی جاندہ ہے۔ فرمایا اللہ دی حرام کردہ چیزاں جے ساریاں انہاں کولوں بچیو، تے جیڑا ہوکا پیا دیندہ ہے نا تے آواز پیا دیندہ ہے، اوے سجے کھبے نہ ہوئیو کی کریو، اور سدھے آئیو، سدھا راج نجات دا، او وے اللہ دا قرآن، او کیے جی اللہ دا قرآن، اے تو انو دسدہ ہے
اور ادھر ادھر نہ ہوئیو سدھے آئیو سدھی راہ جیڑی جے او نجات دی راہ جے اس تو سوا کوئی نجات دی راہ نہیں ہے صراط مستقیم اس کا سوال کیا ہے ہر نماز میں سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط ہمیں ایک معنی ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دوسرا معنی ہے ہمیں سیدھے راستے پہ چلا اب دیکھو گھر سے آئے ہو نا آپ گھر سے آئے ہو سفر کر کے گلیوں میں سے گزر کے مسجد کے اندر آئے ہو یہ راستہ کیا ہے سیدھا ہے نا مسجد کے اندر آ رہے ہو اور مسجد کے اندر آ کے وضو بھی کیا دعائیں بھی پڑھی پھر آ کے بیٹھ گئے ہو پھر قرآن سننے لگے ہو قرآن سننے کے بعد نماز کا وقت ہے نماز پڑھنے لگے ہو یہ کر رہے ہو یہ سب کیا ہے سیدھا یہ جو اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھا راہ دکھا دیکھ تو ہم نے لیا کہ کوئی نہیں دیکھ تو ہم نے لیا ہوا ہے نا مسجد راہ پتہ ہے اندر آ کے کی کرنا وہ بھی پتہ ہے سانو لیکن پھر بھی سوال کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم جیڑی شاید پتہ ہے تو پھر بندہ لگ جائے وہ پیچھے یہ تو پھر گل کوئی عقل والی تے نہ ہوئی ایک شاید پتہ لگ گیا ہے تو پھر بندہ کہے روزانہ انہوں پتہ ہے مسجد ال جانا ہے مسجد راہ ہے پھر بھی رستے چ لوکاں نوں کی کہندا ہے مسجد کدھر ہے راہ وکھائیو ذرا مسجد کدھر ہے راہ وکھائیو لوگ آکھن گے بھائی روزانہ جاننا ہے 5 ٹائم جاننا ہے پھر مڑ مڑ کے پیا کہنا مسجد راہ کیڑا مینوں وکھائیو یہ دا پھر مطلب کی ہے جڑا ہر نماز پڑھ دے پے ہاں اہدنا الصراط المستقیم یہ دا مطلب کی ہے لو سمجھو ذرا مطلب تاکہ صراط مستقیم سمجھ آ جائے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم بندہ آیا مسجد میں داخل ہوا اور اس نے طہارت بھی کی وضو بھی کیا پاک صاف بھی ہوا اور صفوں میں آ گیا ہوا ہے اور اپنے رب کے حضور کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے اپنے عجز و انکساری کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مالک کے سامنے یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں جو تیری شان کے لائق ہیں میرے مولا وہ تیرے ہی لیے ہیں کیوں رب العالمین تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے پالنے والا ہے پرورش کرنے والا ہے ہر ایک کو اس کی حیثیت کے مطابق دینے والا ہے بچے کو اس کی حیثیت کے مطابق جوان کو اس کی حیثیت کے مطابق اور بوڑھے کو اس کی حیثیت کے مطابق چڑیا کو اس کی حیثیت کے مطابق باز کو اس کی حیثیت کے مطابق شیر کو اس کی حیثیت کے مطابق اور دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں انہیں ان کی حیثیت کے مطابق دینے والی ذات کون سی ہے رب العالمین وہی رب ہے ساری حمدیں اسی کی ہیں یہ پڑھتا جا رہا ہے الرحمن الرحیم
تو ایسا مہربان ہے، تو ایسا مہربان ہے، جو تیرا رزق کھا رہا ہے، وہ رزق کھانے کے بعد قبر پہ سجدہ کر رہا ہے، تو اس پہ بھی مہربان ہے، تو رزق چھینتا نہیں ہے، تو رزق چھینتا نہیں، تو رزق اور دیتا جاتا ہے۔ جو جتنا نافرمان ہوتا ہے تو رزق بند نہیں کرتا، رزق زیادہ کرتا جاتا ہے، اور جو تیرے سامنے سجدے کرے، پکاریں کرے، تیرے سامنے جھکے اور قرآن پڑھے اور توحید بے پکا ہو، تو رزق بعض اوقات کم کرتا جاتا ہے، کمزور کرتا جاتا ہے، باغیوں کو دیتا جاتا ہے اور ماننے والوں کا کم کرتا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرمایا الرحمن، اس لیے میں یہ کر رہا ہوں کہ میں کائنات کا مالک ہوں، مہربان ہوں، مہربانیاں کر رہا ہوں، اسے دے کے آزما رہا ہوں اور اس سے لے کے آزما رہا ہوں۔ وہ اور بغاوتوں میں بڑھتا جا رہا ہے اور یہ میرے سامنے اور جھکتا جا رہا ہے، میں رزق تنگ کرتا جا رہا ہوں اور یہ کہتا ہے میرے مالک میرا کوئی بھی در نہیں، میں تیرا محتاج ہوں، میں تیرا مانگت ہوں، میں تیرا سائل ہوں، مالک دے تب بھی تیرے در پہ ہوں، نہ دے پھر بھی تیرے در پہ ہوں، میں تیرا در چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ الرحمن یہ اعتراف کرتا ہے یہ اتنا مہربان ہے، دنیا میں ماننے والوں کو بھی دیتا ہے اور نہ ماننے والوں کو بھی دیتا ہے، پر رحیم، وہ رحیم اسے کہتے ہیں آخرت میں جو سب کچھ دے گا وہ ماننے والوں کو دے گا، وہاں مشرکوں کو نہیں، وہاں کافروں کو نہیں، وہاں ملحدین کو نہیں، وہاں باغیوں کو نہیں، وہاں فرما برداروں کو دے گا اور جنت کی نعمتیں دیتا جائے گا، نوازتا جائے گا۔ یہ الرحمن الرحیم۔ پھر کہتا ہے مالک یوم الدین، پھر یہ اعتراف کرتا ہے میرے مولا بادشاہ تو بڑے ہیں، شہنشاہ اپنے آپ کو کہنے والے وہ بڑے ہیں اور بڑے آئے اور بڑے گئے، بڑے محلات بنانے والے، بڑے قلعے بنانے والے، بڑی فوجیں اکٹھی رکھنے والے اور اپنی دھاک کو لوگوں پہ بٹھا کے رکھنے والے، وہ بھی سارے آئے، پر مالک وہ سارے نیست و نابود ہو گئے۔ اصل مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین۔ قیامت کے دن کا مالک وہی ہے، اور وہ ایسا مالک ہے جب ساری دنیا اکٹھی ہوگی، چنگیز بھی، ہلاکو بھی، اور سکرات و بکرات بھی، اور بڑے بڑے فقی بھی،
اور بڑے بڑے جنگجو اور سپہ سالار بھی، اور بڑے بڑے شہنشاہ اپنے آپ کو کہنے والے وہ بھی، اور لوگوں کے سروں کی کھوپڑیوں کے مینار بنانے والے وہ بھی موجود ہیں۔ اور میرا رب میدان محشر میں دعائیاں دے دے کے کہہ رہا ہے لمن الملک اليوم، دعائیاں دے رہا ہے آج بتاؤ نہ کس کی بادشاہی ہے۔ دنیا میں تو پاکستان کا ستیہ ناش تم نے کیا، کس کے لیے؟ بادشاہیوں کے لیے۔ ایک کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں رہے، دوسرا کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں رہے، تیسرا کہتا ہے بادشاہی میرے ہاتھ میں آ جائے، کنٹرول میرے ہاتھ میں آ جائے۔ پر انہیں یہ پتہ نہیں ہر بادشاہی کی ایکسپائری بھی ہوتی ہے۔ اگر وہ ڈیٹ کے اعتبار سے ہو تو وہ بھی ہے، اگر نہ ہو تو موت بھی بندے کو کیا کر دیتی ہے؟ ایکسپائر کر دیتی ہے۔ بڑے بڑے آئے، لمبے لمبے طویل اقتدار والے آئے، وہ بھی ملیاں میٹ ہو گئے، اور جو جو اقتدار کی خواہشات رکھنے والے، بندوں کو قتل کروانے والے، اٹھوانے والے، مارنے والے، ٹکڑے کرنے والے کہ ہمارا اقتدار مضبوط رہے، انہیں بھی میرا رب کہہ رہا ہے این المتکبرون، اور کتھے گئے ہو جیڑے مکے مار دے سو، مکے لہراتے تھے اور مکے مارتے تھے اور کہتے ہمارا اقتدار کیا ہے؟ بڑا مضبوط ہے۔ میں کسی رب نو نہیں جاندا، میں کسی اسلام نو نہیں جاندا، میں کسی نبی نو نہیں جاندا، میری مرضی جو کچھ میں کروں گا وہ بھی انہیں بھی رب کہہ رہا ہے این المتکبرون، اور دنیا تے اکڑن والے او کتھے نے؟ بولو تے صحیح نا، سارے دے سارے موجود نے پر بولن دی جرت نہیں پہ ہوندی نا، کیونکہ اج شہنشاہ گئے نے، آج زمین و آسمان دا مالک سامنے میں، تے صرف اے نہیں این الملوک، بادشاہ کتھے نے؟ اے رب پوچھے گا این الملوک، بادشاہ کتھے نے؟ او بادشاہ بھی بولو تے صحیح نا، آج بادشاہی کی دیئے اور دنیا تے بڑے زور لاندے سو۔ او زرداری صاحب کتھے ہو؟ او بولو تے صحیح نا زرداری صاحب، او دنیا تے بندہ 30-40 لکھ دا خرید لیندے سو، ادھروں ادھر تے ادھروں ادھر، ادھروں ودا لے ادھروں کٹا لے، ملک دی سیاستہ بڑیاں کر دے سو۔ آج بندے بھی موجود نے، آج بندے بھی سامنے نے موجود نے، تے بادشاہ بھی موجود نے۔ آج کوئی ہنراز ماں کے تے ویکھے نا، بولو نا بادشاہوں کتھے وہ آج این الجبارون، اور سرکش تے باغی کتھے نے؟ او بھی آ جان، پر جواب کسے دا نہیں، گردنا تھلے نے، چہرے سیاہ ہوئے ہوئے نے، تے کوئی جواب نہیں۔ پھر میرا رب جواب دے گا، کون جواب دے گا؟ وہ جو مالکی
ڈاڈا وے او دے سامنے زور کسے دے چل دے نہیں نے اج او دی بادشاہی ہے تے اعتراف پیا کردا ہے مالکی یوم الدین اے دے دماغ وچ نقشہ موجود ہے او مالک کنوں کہندے نے او قیامت دا دن کیڑا وے اے نقشہ موجود ہے تے پھر پیا سوال کردا ہے ایاک نعبد ایاک نعبد ہاں ایمان تازہ کرو جی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جب آیات توحید پڑھو تو ایمان کیا ہوتا ہے تازہ ہو جاتا ہے ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور میرے مولا جب بھی مشکل پڑتی ہے جب بھی مصیبت آتی ہے جب بھی آزمائش آتی ہے تو ہماری زبان پہ یہی ہوتا ہے یا اللہ مدد یا اللہ مدد یہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے اور مشرکوں کی زبان پہ ہوتا ہے یا علی مدد یا رسول مدد یا لجپال مدد یہ مشرکوں کی زبان پہ ہے اور موحدوں اور مومنوں کی زبان پہ کیا ہے یا اللہ مدد کیوں جی قرآن سے سبق انہوں نے پڑھ لیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اور میرے مرشد نے بھی سبق پڑھا دیا ہے میرے مرشد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے بھی سبق پڑھا دیا ہوا ہے فرمایا سبق کیا ہے جی اذا سألتا فسأل اللہ جب بھی مانگا کر اذا سالتا جب مانگا کر سوال کیا کر تو کس سے کیا کر فسأل اللہ ہیں جی ایک اللہ سے مانگا کر کیونکہ او پردے رکھ دئی باقی پردے کھول دیں دینی او اپنے بندیاں نو مایوس نہیں ہون دیندا ایتھے تے IMF کول قرضہ لینا پیندا ای بیت المال تے خزانے خالی ہو جاندے نے بھوکھیاں نے تنوں کی دینا ای مانگو دے کولوں جیڑا داتا وے او داتا کونے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید یا ایوہ الناس صرف پاکستان والے ہیں انڈیا لے سعودیہ لے نا جی نا یا ایوہ الناس امریکہ لے ہو برطانیہ لے ہو یورپ والے ہو جتھے جتھے میری زمین ہے تے میری زمین تے وسن لے ہو او لوگو سنو انتم الفقراء الاللہ قرآن اللہ دا اللہ تعالیٰ ساڑے قرآن دے نال ساڑے دلانو منور کر دے قرآن نال ساڑے عقیدے اللہ مضبوط کر دے تے ساڑی توجہات اللہ قرآن ال کر دے اپنے ال کر دے انتم الفقراء تسی سارے مانگتو کدے الاللہ یا ایوہ الناس دے وچ نبی بھی آگئے نے
ولی بھی آ گئے نے، غوث قطب ابدال بھی آ گئے نے، صالحین بھی آ گئے نے، فرشتے بھی تے جنات بھی تے جمیع مخلوق بھی، سارے دے سارے انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، مانگتو اللہ اللہ کے، اور وہ کون ہے؟ واللہ هو الغنی، واللہ هو الغنی، اللہ کے بعد ضمیر ذکر کیا اور ضمائر عارف المعارف سب سے بڑا معرفہ، اور اللہ کون ہے؟ هو الغنی، اللہ الغنی نہیں، واللہ هو الغنی۔ قل هو اللہ احد، قل اللہ احد نہیں، سونیا اعلان کرنا، اعلان ہے ہی متے کسے نو بھول پئی پلیکھا پی گیا ہی، کوئی کہندا ہے لات تے منات تے عزا تے حبل، تے کوئی کہندا ہے امریکہ تے کوئی کہندا ہے برطانیہ تے کوئی کہندا ہے کی، سونیا ذرا اعلان کر ہو اللہ، وہی ہے اللہ اور کوئی نہیں ہے، تے او کنا احد، کنا اکیلا، کنا جی اکیلا ایک، واللہ هو الغنی، اور وہی ہے، وہی اللہ ہے غنی، ہے جی، ہے جی، نہیں میں نے شک پہ گیا تو ہاں کیے جی، ہاں یقین رکھو اس گل دے اوتے۔ اور میرے مرشد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرا رب قیامت تک ساری کائنات والوں کو ان کی مرضی کے مطابق خزانوں میں سے دیتا رہے، پھر بھی میرے رب کے خزانوں میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا۔ یہ ہے وہ خزانوں والا اور یہ ہے اس سے مانگنا، اور یہ سبق پڑھا کے گئے علامہ اقبال بھی۔ چلو ساڑی تے اوکھی ہو جاندی ہے نا گل، مولویاں آکھے ہے جی، چلو جی علامہ اقبال شاعر مشرق، او دی گل بھی سن لو، او بھی کی کہندا پیا وے، او غنی کنوں مندا پیا وے، جنوں غنی او کہہ رہے ہے تسی بھی انہوں پھر من لو، او کی کہندا ہے، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمہیں بینی حسابم رانا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ انگلش آنی چاہیے ہے جی، انگلش آنی چاہیے، عربی فارسی آوے نہ آوے لہدا گل ہے، انگلش میرا منڈا تے انگلش بولدا تے پھٹے چک دیندا ہے جی، میرا منڈا تے سکول گیا ہے تے اے ہن ٹر ٹر او گیت گاندا ہے جی انگلش دے وچ، انا للہ و انا الیہ راجعون، اے قوم دا مزاج بنیا ہویا ہے، منڈا انگلش بولے، او میاں جیڑے بول دے پھر دے نے نا انہاں پوری دنیا رگڑ سڑی جے، جیڑے بول دے پھر دے نے نا بہتے مہذب، انہاں نہ چھڈیا ہے او مصر، اردن، شام، لیبیا، افغانستان، یہ بہتے بولن والے سن نا، بڑے مہذب سن، انہاں نہ بچے چھڈے نہ عورتاں چھڈیاں،
نہ مسجداں چھڈیاں، نہ مدرسے چھڈے، نہ ہسپتال چھڈے، بمب مار مار کے ہر شے اڑا دیتی ہے۔ اور اللہ دے بندے ہو، خود بھی عربی سکھو تے اپنی اولاداں نو بھی عربی سکھاؤ۔ وقت دی ڈوری ہتھوں نکل گئی جے، میری گل دا یقین کر لو، ڈوری دا بالکل سرا رہ گیا جے، ڈوری ہتھوں نکل گئی جے۔ جنج اولاداں اج دیاں آ رہی نے تے جنج اولاداں اج ماں پیو دا مقابلہ کر رہی نے، جنہ دے اندر تمیز تے دائرہ تے اخلاق ختم ہو گیا ہے، او نسلاں صرف اے انگلشاں پڑھ پڑھ کے، سکولاں پڑھ پڑھ کے، انہاں نوں نہ ماں دا پتہ تے نہ پیو دا پتہ۔ اساں انہاں نوں مغرب دی تعلیم دلوائی ہے، اساں پیسہ انہاں تے لایا ہے، سارا کچھ کیتا ہے، انہاں دیاں پہچاناں ختم ہو گئیاں نے۔ خدا کون ہے، رسول کون ہے، قرآن کون ہے، نبی کون ہے، نماز کیے، روزہ کیے، جیڑا انہاں نوں گمراہ کردا ہے، گمراہ کردا جاندا ہے، کیونکہ انہاں کولوں اے تعلیم اساں کی کر لئیے، کھو لئیے، اساں لے لئیے، اساں انہوں حقیر جانے ہیں۔ تے میری گل دلاؤں تے لکھ لئیو، جیڑا بندہ رب دی تعلیم نو، نبی دی تعلیم نو حقیر سمجھے، میرا اللہ او دے گھر وچوں یہ نعمت باہر کٹ دیندا ہے۔ پھر انہاں نسلاں دے مقدر وچ رسوائی تے رلنا ہوندا ہے۔ لہذا اج وقت اپنی نسلاں نو موڑ پاو پیچھے، موڑ پاو پیچھے، صراط مستقیم ال اپنی نسلاں نو انگریزی پڑھن نہ پڑھن، او چیزاں پڑھن نہ پڑھن، قرآن آنا چاہیے، نبی دا فرمان انہوں آنا چاہیے۔ ہاں انگریزی او بطور لینگویج ایک ہتھیار ہے، رکھو، لیکن او دے اتے ہی اعتماد کر کے تے سارا اپنا دین ہی مٹا کے رکھ دیتے ہے، اے درست نہیں ہے۔ ہتھیار ضرور رکھو، لیکن اے نہیں کہ انگریزی اتے ہی صبح و شام بسم اللہ پہ ہوندی ہے، قرآن دا پتہ ہی نہیں، خدا دا پتہ ہی نہیں، رسول دا پتہ ہی نہیں۔ نا علامہ اقبال پڑھو نو دی سوانے عمری، پڑھو دے، او میرے تواڈے سارے نالوں دنیا چوکھی پڑھ کے آیا سی، انہیں پی ایچ ڈی کیتی سی فلسفے دے اندر، میونخ یونیورسٹی جرمن دے وچوں، تے قابل قدر لوکاں دے وچوں سی، صفے اول لوکاں وچوں سی۔ فلسفے دے وچ پی ایچ ڈی کرنی بڑی مشکل ہے، انہیں کیتی ہے۔ پر مزے دی گل پتہ کی سنا، سنیو تے ایمان تازہ رکھیو۔ جدو پڑھ کے بندہ آندا ہے نا، تازہ تازہ علم ہوندا ہے، تے پھر بندہ انج سمجھو بجنج اتھرا داند نہیں ہوندا، جیڑا چڑھدا ہے تو انہوں کی کردا ہے، سنگاں تے چک لیندا ہے۔ جدو علامہ بھی پڑھ کے آیا، انہیں آکھیا ہے مولویوں نو کی آندا ہے، یہ انہوں نہیں سی پتا کہ مولوی عزیب موجود نے، یہ فلسفے جدید و قدیم نو جانن والے نے۔ کسے انہوں آکھیا بھئی بہت علماء میں سے ایک بڑا نام ہے سید انور شاہ کاشمیری، اللہ دیا رحمتہ ہومن ہوتے، وہ چلدی پھردی لائبریری سی، کتاباں حفظ سا، اللہ نے ایسا ملکہ دیتے سی، ساڑھے اساتذہ بچوں نے، انگریز نے انہوں آکھیا حضرت انور شاہ صاحب کشمیری نو، اے جنہ تیرا کتب خانہ ہے نا سارا، اے کمرے پرے نے سارے، انور شاہ اگر ہم اسے جلا دیں پھر تو تیرا علم ختم ہو جائے گا۔ پتہ اس بندے مرتے درویش نے کی جواب دیتے سی، انہوں نے کہا تو اے بھی ساڑ، جیڑے ہور پہ نہیں کو بھی ساڑ، میرے اے علم میں نو رب نے دیتی ہے، دل و دماغ وچ میں ہو بہو انجے ہی لکھ لاؤں گا، جنہ جو کچھ ہے میں لکھ لاؤں گا، میرے اللہ منو انہا حافظہ دیتے ہیں۔ علامہ اقبال نو بھی آکھیا علامہ انور شاہ کاشمیری ایک بندہ ہی، او دے کول جا تے تینوں پتہ لگے
فلسفہ کنوں کہندے ہیں؟ علامہ اقبال تو خود پھر کہنے لگا ہے او مدرسوں اور مسجدوں میں پڑھنے والے، قال اللہ اور قال الرسول کہنے والے، انہوں کی پتہ فلسفہ جدید تے قدیم کی ہوندا ہے؟ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، انہوں نے کوئی پتہ نہیں، ایک باری جاؤ ذرا اللہ اللہ حضرت انور شاہ کشمیری دے سامنے بیٹھے ہے، اے علامہ اقبال علماء دا وجود رحمت کیوں ہوندا ہے؟ اے علامہ اقبال پھسل گئے سن، قائدیانیت دی طرف میلان ہو گیا سی، انہوں جیڑا بندہ دوبارہ صراط مستقیم تے لیان والا سی او دا نام سی انور شاہ کشمیری۔ یہ علماء نو اج کو کہندے نا، علماء نو گالاں کڈ کڈ صبح شام، او مرزا دجال اپنی ذریت نو کہندا علماء نو گالاں کڈو، اوے علماء دا وجود اللہ دی رحمت ہوندا ہے۔ تے جدوں سامنے بیٹھے نا، زمان و مکان تے بحث ہوئی، فلسفے دی ایک بحث ہے زمان و مکان، اے بحث کیتی ہے علامہ اقبال نے حضرت انور شاہ کشمیری نال۔ جس انور شاہ کشمیری شروع ہوئے نے نا زمان و مکان دی بحث اتے، پھر علامہ اقبال انج ویکھدے رہے نے، جدوں سنتے 2-3 گھنٹے جو گفتگو سنیے تے کہن لگے، برجستہ جملہ آکھیا ہے، میں تے یہی سمجھیا سی مدرسیاں چ قال اللہ تے قال رسول رہ گیا، باقی کوئی نہیں، پر منو اج یقین آ گیا ہے مولوی او چیز ہے جدا مقابلہ دنیا دے وچ کوئی شے کر نہیں سکتا۔ آج انگریز تائیں آندا نہیں انہوں مکا دیو، انہوں ختم کر دیو، او علامہ اقبال تے او علامہ اقبال سب کچھ پڑھ کے پورا یورپ ویکھ کے پورا منظر ویکھ کے اج دی شاعری دیکھو تو پتہ لگے تے جیوں مڑیا ہے تے پھر آخر روندا کیڑی کلام ہوتے سی ہے جی؟ ہاں وقفیت رکھو، قرآن تے رون لگ پیندا سی، آندا سی زندگی بیکار کر دیتی ہے، سمجھ ہون آئیے کہ قرآن پڑھن والا ہوئے سید عطا اللہ شاہ بخاری، اللہ دیاں رحمتہ ہومن، جس دن آندے سن نا تے اس دن اپنے ملازم نو کہندے سن، علی بخش نو کہندے سن، اوے اج تے بہار آ گئی ہے، اج مصلی سدھا کر، اج بخاری دا قرآن سننا ہے۔ پھر جدو قرآن پڑھتے سن تے علامہ اقبال رون لگ پہ، پہلی زندگی کی تے پھر آخری زندگی کی، پھر روندے سن، آدھے سن زندگی کی، اے اشعار او دی جھلک نے جڑے پڑھن لگیا نا، اے جھلک نے او دی، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی کنوں کہہ رہے ہیں؟ رب سے کہہ رہے ہیں، تو غنی از ہر دو عالم، او پوری کائنات، اے زمین وی تے او آسمان وی، اے جہان وی تے او جہان وی، سارے دا غنی کون ہے؟ تو یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ قرآن پڑھا تو پھر بولنے لگا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی ہے تے میں فقیر ہاں، میں مانگتا ہوں، میں محتاج ہوں، میں منگن والا ہاں، میں سوال کردہ پیا ہوں۔ روز محشر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، قیامت اللہ دہاڑا ہوئے گا، سارے لوکاں دے راز تے پردے کھل رہے ہون گے، یوم تبل السرائر فما لہو من قوت ولا ناصر، اور راز یوں کھل جائیں گے سارے، پھر کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، کوئی طاقت، کوئی زور، کوئی جتھا بھی نہیں ہوگا۔ وہ دن کہنے لگے روز محشر عذر ہائے من پذیر،
فقیر، میرے مولا قیامت والے دیاڑے تو غنی ہے نا، میری جیڑیاں غلطیاں تے کوتاہیاں نے انہاں کوتاہیاں تو صرف نظر کر دئیو۔ میرے مولا غنی تے ہویا تے غنی دا جنہ دل کرے او کی کردہ دے دیندہ ہے۔ میرا سوال دنیا دے وچ اے وے، میرے نام اعمال گناہ نکلن گے، شراباں نکلن گیاں اور بڑی بڑی بدعمالیاں نکلن گیاں، پر میرا سوال ہے وے میرے مولا انہاں سارے نو کی کر دئیو، پچھے کر دئیو، میری معذرت قبول کر لو، عذر ہائے من پذیر، میری معذرت قبول کرو میرے مولا۔ ہاں میرے مولا تو ہے غنی، کس کی مجال ہے جو زور زبردستی تجھ سے منوا سکے، گر تو میں بینی حساب امرانا گزیر، جے میرے مولا تو فیصلہ کر ہی دیتے ہوئے اقبال تیری بچت کوئی نہیں ہے، حساب ہونا ہی جان چھٹنی نہیں ہے، حساب دے کے جانا ہی، جے میرے مولا تو نے یہ فیصلہ کر دیا، پھر ریکویسٹ ہے میری، پھر درخواست ہے میری، وہ درخواست کیا ہے؟ پھر وہ درخواست کیا ہے؟ عذر ہائے من پذیر، گر تو میں بینی حساب امرانا گزیر، از نگاہ مصطفیٰ سبحان اللہ، محبت ہے ڈبی ہوئی نقدی ہے، از نگاہ مصطفیٰ چھپا کے پھر میرے حساب کریو، میرے راز کھلن نہ دیو۔ یہ کہہ رہے ہیں تو غنی واللہ هو الغنی الحمید، وہی ہے غنی۔ اب یہ آپ نے سکھایا اذا سالتا فاسأل اللہ، جدو منگنا ہے کدے کو لوں؟ اللہ کو لوں۔ پھر آپ نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جدو بھی مدد منگی کیوں جی؟ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کدے کو منگنیاں؟ ایک اللہ کو منگی۔ پھر یا علی مدد دے نعرے، یا رسول دے مدد، یا لجپال مدد، او یا شیخ عبدالقادر جیلانی مدد، پھر اے نعرے نہ لائیں، اے نعرے شرکیاں نہیں، سونے نبی بھی آہدے پینے تے قرآن بھی آہدہ پیا، کدے کل منگنی مدد؟ اللہ کو لوں۔ اب یہ دعائیں کرتا جا رہا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسے معلوم ہے پڑھتا جا رہا ہے، ساتھ کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ سبحان اللہ، کو گل سمجھ آ رہی کوئی نہیں؟ رحمان دا بھی پتہ لگیا ہے، رحیم دا بھی پتہ لگیا ہے، رب العالمین دا پتہ لگ گیا ہے، مالک یوم الدین دا پتہ لگ گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین دا پتہ بھی لگ گیا ہے۔
پھر کی مطلب ہویا اہدنا الصراط المستقیم، سانو سدھا راہ وکھا. سدھا راہ تے سانو پتہ ہے. سمجھ آندی پہ میرا سوال سمجھ آ رہا ہے جی؟ ہاں سدھا راہ تے سانو پتہ لگ گیا ہے، تائیں تے پڑھدے پے سارا کچھ. تے پھر کیوں آخدے ہاں؟ ہاں جی سمجھیو ذرا گل سمجھان لگیاں. اس واسطے کہ شیطان نے رب دے سامنے ایک گل آکھی سی نکل دیا ہویا، ربی انذرنی الی یوم یبعثون، میرے پروردگار منو مہلت دے. کدو تک؟ ہاں جدو تک لوگ زندہ کر کے نہیں اٹھائے جاندے منو مہلت دے دیو انی. پروردگار نے کہا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ، چل جا تنو مہلت دیتی ہے، پر تیرے اتے میری پھٹکاراں وسدیاں رہن گیاں. تو زور لا اپنا، جدوں نو پتہ لگ گیا منو جو کچھ منگنا سی مل گیا. جاگدے پہ ہو کوئی نہیں ہیں جی؟ جدو پتہ لگ جائے نا جیڑی میں ایکسٹینشن لینی سی او منو لب گئی ہے، پھر بندہ اپنی اصل چال تے آ جاتا ہے. یہ جسم لینی سی نا ایکسٹینشن انہیں، تے پھر انہیں شیطان نے کی آکھیا ہے؟ ربی کی پہ کہندے ہیں؟ ربی اجلاس بلا لو اسمبلیاں دا، مہربانی کرو سارے نو کٹھا کر لو، کر کے مہربانی من تھوڑا جا میں مہلت مل جائے بس اینی 3 سال دی میں ملک دا چنگا بیڑا گرک کر جاں، ذرا منو اینی کی مہلت دے دیو. ربی 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 کردا پھردا ہے. تے جدوں لب گئی ہے نا ہن سنیو اپنی تھاں تے آیا جی. ہن رب دے سامنے ہی کہن لگا لا اقعدن لهم صراطک المستقیم. رب دے سامنے ہن آکڑ کے کہن لگا لا اقعدن لهم، میں دا مانا ویسے تے مانا ہے میں او بیواں گا، زور لاں گا اس جگہ اتے بہ کے. عام مانے آج دا مانا میں سمجھاندا ہوں نا میں ترنا دے دیاں گا. یہ آج دا مانا جے لا اقعدن لهم، میں انہاں واسطے کی دیاں گا؟ ترنا دیاں گا. تے ترنا دیاں گا کتے؟ پارلیمنٹ ہاؤس دے سامنے نہیں، میں ترنا دیاں گا کتے؟ وائٹ ہاؤس دے سامنے نہیں، او تے میرے اپنے ہی نے نا. اونا کولو تے منو خطرہ نہیں ہے، مینو جتو خطرہ وے میں اتھے دھرنا دیاں گا. او دھرنے والی جگہ کیڑی ہے؟ صراطک المستقیم. میں مسجد دے بوئے تے دھرنا دیاں گا، میں مدرسے دے بوئے تے دھرنا دیاں گا. میں اندر بندہ آوے گا شک پا دیاں گا اور تیرے کپڑے پاک نہیں نے، چل گھر اور ضروری کام پہ گیا ہی پھر بعد چو پڑھ لیں. ایک کی کراں گا میں سدھی راواں دے اتے بہ کے پورا زور میں لاؤں گا. ایک کون پہ آخدا ہے جی؟ اللہ اللہ. تے سونے نبی کی پہ کہندے نے، سونے نبی تے آہدے نے اوے لوگو انک لتہدی الی صراط مستقیم. میرا رب تے گواہیاں دے دے کے پہ کہندا ہے او سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تے لوکاں نو سدھیاں راواں وکھاون والا وے. اے بے ایمان زور پہ لاندا وے جن نے ایکسٹینشن لائی ہوئی ہے. اے کہندا ہے میں اتھے بہ کے ترنا دے کے نمازیاں نو ورگلاواں گا، میں توحید والے نو ورگلاواں گا. تینوں کدی لوڑے تھے جمعہ پڑھن دی، اے تے بڑے ظالم نہیں 3 بجے چھڑ دے نہیں.
او کوئی لوکل مسیتی وچ ہو 15 منٹ گیڑا پوے تے گیا، وہ گیڑا نہیں پیندا، وہ گڑا پیندا ہے۔ فصل لگی ہوئے نا فصل تے فصل نو پے جے کی گڑا تے ساری فصل گئی، محنت گئی۔ تو بڑی توحید سنی ہے، سمجھیو میری گل نو۔ صراطک المستقیم سدھے راہ تے بہ کے وسوسہ کی پاندا ہے۔ تو ساری زندگی سید عنایت اللہ شاہ بخاری کولو توحید سنی اللہ دی رحمتاں، تو سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری اللہ انہاں دی حفاظتاں فرمائے، انہاں کولو تو توحید سنی ہے۔ ساری زندگی تو قاری عطا الرحمان صاحب اللہ دی رحمتاں انہاں کولو توحید سنی ہے۔ تو عام بندہ نہیں ہے، تو خاص بندہ میں، تینوں آج دے مولویاں کولو توحید سنن دی لوڑ نہیں ہے۔ ہن وکھرا پیا کردا وے، علیحدہ پیا کردا ہے، تے جس وقت علیحدہ کر لیندا وے نا پھر ہن آکھدا ہے توحید تے بڑی سنی آ۔ سیاست دے مسئلے ذرا سن، ہے تجارت دے مسئلے سن۔ ہن جڑا سبق توحید دا پڑھیا سی یو کی ہو گیا، بھول گیا وے، مسجد بھول گئی ہے، قرآن بھول گیا وے، او سبق بھی یاد کوئی نہیں ہے، جیڑا جدھر لاندا ہے ادھر وگن لگ پیندا ہے۔ اے جننے اج ساڈے ساتھی نے نا، اے جڑے پرانے ایتھے ہوندے سن والے صاحب دے زمانے وچ، اج میں انہاں نوں ویکھنا او سارے جتھے ختم چھڈیا جاندا ہے اوتھے پہلی صف وچ بیٹھے نے جنے دے پتر۔ گداں نہیں جاندیاں، گداں انج پیندے نے گداں تے نال انج ہوندے نے سجے، نال کھبے ہوندے نے، ساڈی فوٹو آوے۔ بے فکر رہو، اے فوٹو تے اخبار وچ آنی ہے نا، جڑی کرامن کاتبین فوٹو کھچدے پے نے نا، وہ مٹدی نہیں جے، وہ فوٹو کھچ کتی ہے تے نبی دی سنت دیاں دھجیاں اڑائیاں جان تے تسی صفے اول چ بیٹھے ہو، پھر مومن نہیں، یاد رکھیو، پھر مومن نہیں، پھر منافقت ہے۔ نبی دا حکم آوے، نبی دی سنت آوے تے پھر بندہ ادھرو پاسا مارے ادھر تے ادھرو مارے ادھر، جدو تے فائدہ ہونا ہے مولی ضیاء الرحمان صاحب کولوں تے پھر حضرت تواڈے ہیں، تے جدوں فائدہ ہونا ہے کسی اور کولوں پھر جی حضرت تواڈے ہیں۔ یہ منافقت دا حال ہے۔ 10ویں تے پہنچے نے، 40ویں جنہاں ساری زندگی قرآن سنیا، انہاں دے پیو دادے اچھے، لیکن اج انہاں دا حال کی ہو گیا ہے؟ کوئی میلاد دا جلوس نہیں بڑے آئی، کوئی جناب اور یو تازیے لا جلوس 9ویں 10ویں والا اتھے بڑے ہے، کوئی کتھے بیٹھے کوئی کتھے بیٹھے، فوٹوਆਂ ساڈیاں آ جان۔ او میاں گلاں تے میریاں کوڑیاں نے، کیوں جی؟ ہاں میں وقت سر کردہ پیاں، منو بھی کوئی پتہ نہیں میری اکھاں کدوں نوٹ کتنیاں نے، منو کوئی پتہ نہیں ہے، پر میں اپنے رب دے سامنے جا کے اے ضرور کہاں گا میرے مولا، جیڑی مسند جیڑی شیب تو منو دتی سی، میں اس مسند نال تے اس قرآن نال خیانت نہیں کر کے آیا، میں بالکل لوکاں نوں صحیح گل دس کے آیا، سے سمجھا کے آیا۔ اے شیطان دے وسوسے نے، شیطان وسوسے پا کے پہلے مرکز تو کی کردا ہے؟ دور کردا ہے، ہٹاندا ہے، آندا تو بڑا کچھ سن لیا، ہن چھڈ پرے، ہن چل کدھر ہور۔ تے جیڑا موحد ہوندا ہے وہ کہندا ہے او یار میں جانا اوتھے ہی ہے تے قرآن بھی سننا ہے، چاہے 3 لگن تے چاہے 4 لگن تے چاہے شاماں پے جان۔ شاماں پین نہیں لگیاں متے اے نہ ہوئے وچوں کہو بھئی ہاں نہیں کرنی متے سونی نہ جان، میں جلدی جلدی کر دیاں گا، پر کی یہ نشہ ہے نا قرآن، میں ان کی کراں، اللہ یہ نشہ سانو سارے نو دے دے، یہ سونا نشہ ہے۔ اے شیطان پیا کہندا وے میں سدھے راہ اتے بہ کے میں کی کام کراں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم
وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین۔ رب دے سامنے پیا کہندا وے میں چھڈن نہیں لگیا اینو، میں صراط مستقیم تے بہ کے اٹھے راہ وچ بہ کے میں زور اپنا لاواں گا، من بین ایدیہم سامنے تو بھی آواں گا، پچھوں بھی آواں گا، سجیوں بھی آواں گا، کھبیوں بھی آواں گا، پیدل بھی آواں گا، سوار بھی آواں گا، ہر طریقہ اختیار کراں گا، اینو اے دی وجہ نال مینوں تسی کڈیا کتھوں؟ جنت دے وچوں کڈیا۔ میں اپنی دشمنی توڑ چاڑاں گا، میں انہوں چھڑن نہیں لگیا۔ اے رب دے سامنے پیا کہندا وے تے ہون انہیں رب دے سامنے گل کہیے تے میرے رب نے سانو سبق سکھایا ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہون سمجھ آیا سبق کوئی نہیں؟ ہاں سانو سمجھتے ہیں توحید دی رسالت دی سمجھتے ہیں، پر انہیں اپنا روپ کی کرنا ہے؟ بدلنے، اور طریقے نہ واردات کرنی ہے تے اسی ہر نماز سوال پہ کرنے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں چلا سیدھے راستے پر، ساڑھے کل طاقت کوئی نہیں، زور کوئی نہیں، میرے مولا بڑے کمزور آ، شیطان دے بہکاوے وچ نہ آ جائیے، اپنے آپ نو تیرے سپرد کرنے آ، اہدنا الصراط المستقیم۔ سانو کی کر دے؟ سدھی راہ علی صراط مستقیم۔ آپ کیا ہیں جی؟ سیدھے راستے پر ہیں۔ تے ہون حضرت پھر مضمون انجی رہ گیا، حضرت قرآن دی سیر کرانی ہے، صراط مستقیم حضرت سوال دا جواب دیتے ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کہن دی لوڈ کیوں پہ گئی ہے؟ اس وجہ نال کہ دشمن ساڑا کیے تگڑا وے، زور والا وے، تے او دیاں چالاں بڑیاں خطرناک نے، تے اسی اپنے آپ نو بچان واسطے کدے سپورٹ پہ کرنے ہاں؟ اللہ دے سپورٹ پہ کرنے ہاں۔ اللہ جی سانو تو ہی چلانا ہے، سانو اپنے نفس دے حوالے نہ کریو۔ تے ہن علی صراط مستقیم اے کچھ سمجھا دیتے ہیں، باقی قرآن تو سیر کراواں گا کہ صراط مستقیم کتھے کتھے آیا وے قرآن اچھے، تے نبیوں دا ذکر بڑا خوبصورت منظر ہے، زندگی رہی تے انشاءاللہ اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔